السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم اور جنت کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رب العالمین کے یہ اصول اور یہ دستور رہا ہے کہ وہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اپنے پیغمبروں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت عطا فرمائی، اور وہ شاندار اور وہ طاقتور اور پاورفل جماعت عطا فرمائی کہ جب وہ ایمان لے کر آ گئے حضور پاک علیہ السلام پر، تو دین کی خاطر انہیں اور ان کے سامنے جو پریشانی آئی وہ سب برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو وہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے ہر لمحے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن کریم میں کامیابی بیان کرتے ہیں اور فرماتا ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون۔ کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہا گیا یہ کامیاب ہے، یہ رہنمائی پا گئے، یہ سچے ہیں، صادق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریفات کی ہے، اور کیوں تعریفات نہ کی جائے ان سچے جانثاروں کی کہ جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے تک اور دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی کوشش میں تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہ محنت کی کہ اگر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اس کو بھی برداشت کیا،
دین کی خاطر ان کی کھالوں کو کھینچا گیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ دین کی خاطر انہیں آگ پر لیٹایا گیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ دین کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مارا گیا اور ستایا گیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ دین کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پڑا، اس کو بھی برداشت کیا۔ دین کی خاطر ابھی نئی نویلی دلہن گھر میں آئی تھی، اتنے میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ آئیے جہاد کے لیے، آئیے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی محنت کرنے کے لیے۔ صحابہ اکرام نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلانے کے لیے، رب العالمین کے دین کو دنیا کے ایک ایک انسان کے دل تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان ساری پریشانیوں کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان ساری مشکلات اور ساری پریشانیوں کو برداشت کیا تو رب العالمین نے ان کے ساتھ وہ مدد کی اور وہ مدد شامل حال کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ میں اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب ذکر آتا ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ تو نعوذ باللہ کمزور تھے، نعوذ باللہ بہت خستہ حالات کے تھے، کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام تو معمولی سے انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ صحابہ اور ان صحابہ اکرام میں ایسے صحابی بھی موجود تھے کہ جو ایک ایک وقت میں ایک لاکھ کا جوڑا پہننے والے تھے، جو ایک ایک وقت میں 50 ہزار والے عطر لگانے والے تھے، لیکن جب دین ان کی زندگی میں آیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ان کے دلوں میں بھری اور آخرت کا یقین اور رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوا، تو وہ جو ایک ایک لاکھ کے جوڑے ایک ایک وقت میں پہننے والے صحابی، آخری وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کفن کو پورا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسا عشق رب العالمین کی ذات سے اور ایسا عشق دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ بعض صحابہ کے یہاں 3 4 دن چولہے نہیں جلا کرتے تھے اور وہ اپنے وقت کے چیف منسٹر تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کی خاطر وہ محنت کی ہے جو مجھے اور آپ کو یقینی طور پر وہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر بھی عمل نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دلوں میں نہ ہے، اور دنیا کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر جائے، اور اس کے بعد میں ہم دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایسی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، پوری تاریخ 1400 سال سے اب تک تاریخ کی ایک کتاب آپ مجھے دکھلا دیں کہ کسی میں لکھا ہوا ہو کہ کوئی انسان دنیا میں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو اور اسے دل کا سکون مل جائے، ایک کتاب نہیں ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کے دلوں میں رب العالمین کا خوف جب بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور آخرت کا یقین جب ان کے دلوں میں بیٹھا، پھر ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں آئیں، سب کا مقابلہ کیا۔ میرے اور آپ کے سامنے کیا حالات ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، آگ جلائی گئی خطرناک والی، اس کے اوپر حضرت خباب کو لٹا دیا گیا۔ یہ صحابی کا حال ہے، ان کے دل میں رب العالمین کا ڈر ہے، اس کوئلوں پر آرام سے سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے
آپ مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کے اوپر کبھی ایسے حالات آئے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مشرکوں نے کہا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ وقت کے چیف منسٹر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے، اس صحابہ کا عشق تھا اور آخرت پر ایسا یقین تھا کہ وہ کبھی کچھ ہلکی سی غلطی ہو جاتی یا دنیا کی محبت کی طرف دل ہلکا سا مائل ہوتا 1% تو فوراً دل مچل اٹھا، آخر ہم کہاں پہنچ گئے، اور رونے لگتے، گڑ گڑانے لگتے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھ کر روتے کہ اللہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جیسا ایمان اور ان کے جیسی محنت اور ان کے جیسا یقین آخرت کا اور ان کے جیسا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب میری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا تو دنیا میں اور آپ کسی بھی طاقت سے نہ ڈر سکے اور نہ کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو ڈرا سکے گی۔ ہوتا کیا ہے اس زمانے میں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم مال کی محبت میں لگ جاتی ہے اس کی تباہی قریب ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اکثریت کا حال یہ ہے، میں اپنے آپ کو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بڑی سے بڑی جاب ہو اور میں مہینے میں 1 یا 1.5 لاکھ روپے کماتا رہوں اور نمازیں بھی نہ پڑھوں اور پیسہ مجھے آتا رہے۔ ہر انسان کی چوائس اس زمانے میں یہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چوائس یہ نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر دنیا سے ہم نے محبت کی تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اور آخرت کے منظر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے تھے ان کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر ایسے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کی پناہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے ڈرتے تھے کہ راتوں رات ہو جاتی تھی روتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں تھیں کہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہ مدد کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج میں اور آپ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو جب اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے اور ان کے جیسا ڈر رب العالمین سے اور ان کے جیسی نفرت دنیا سے جب میرے اور آپ کی زندگی میں اتر جائے گی اور بھر جائے گی، انشاءاللہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رب العالمین نے مدد کی، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے نیک بندے کو کبھی غیروں کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ تاریخ میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کبھی غیروں کے حوالے کیا ہو اور وہ شکست کھا گئے، ایک جگہ نہیں۔ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارہا مدد کی ہے۔ جنگ بدر میں مدد کی، جنگ احد میں مدد کی، غزوہ خندق میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کی۔ تھوڑی سی تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میری اور آپ کی طرح زندگی نہیں گزاری، اتنی غفلت سے زندگی نہیں گزاری جتنی غفلت سے میں اور آپ زندگی اس زمانے میں گزار رہے ہیں۔ اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں شرک کی اور کفر کی آندھی اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ لوگ اس میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میں اور آپ اس خطرناک وقت میں اور اس خطرناک شرک اور کفر کی آندھی میں پورے غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
میرا اور آپ کا دل یقین جانو خدا کی قسم کالا ہو چکا ہے. میرے اور آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے, میں اور آپ مسجد کی طرف کو نہیں آتے, یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر محرم پر نگاہ کا دوڑانا حرام ہے, اور میں اور آپ مستقل غیر محرم لڑکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے, اور میں اور آپ دن و رات حرام کھاتے ہیں, یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس تعلیم کو نہیں پڑھنا چاہیے جس میں شرک ہے, اور میں اور آپ دن و رات اس تعلیم کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ زنا کے اڈوں پر جانا رب العالمین کو غصہ دلانا ہے اور رب العالمین کے غضب کو بھڑکانا ہے, اور میں اور آپ اس کام کو زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں اکثریت کا حال ہے, یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. جس قوم کے کانوں میں آواز پڑ جائے اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اپنی زبان سے کیا ہو, اور وہ مسلمان ہو اور وہ ایمان والا ہو, اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے اور وہ مسجد تک اس کے قدم نہ اٹھ سکیں, یہ اس کے دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. اور وہ قوم بڑی غفلت میں ہے, اور اس قوم کے لیے تو یہ ہے کہ وہ انتظار کرے کہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے. میرے عزیزو, رب العالمین بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. میں بیچ میں رک کر ایک بات عرض کروں, رب العالمین اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. اگر رب العالمین اپنے بندوں سے اتنی جلدی ناراض ہو جاتا ہے جتنی جلدی راضی ہوتا ہے, میں اور آپ اس دنیا میں نہ بچ سکتے جیسے میرے اور آپ کے اعمال ہیں. ایک خطرناک طوفان آتا ہے, اگر رب العالمین اتنی جلدی ناراض ہوتا ہے جتنی جلدی راضی ہوتا ہے, مجھے اور آپ کو بھی کوڑے اور کرکٹ کی طرح بہا دیتا, زمین پھٹتی اور میں اور آپ بھی اس کے اندر دبا دیے جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. رب العالمین تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم 70 سال تک اپنی زندگی کے گناہ کرتے رہے, تم نے اپنی زندگی 70 سال کی عمر تک گناہ میں لگائی, اور 71ویں سال میں آ کر اگر تم نے ندامت کے 2 آنسو بہا لیے اور کہا کہ مالک مجھے معاف کر دیجئے, فَبِعِزَّتِي, میری عزت کی قسم میں تمہیں معاف کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی دستور تھا, یہی اصول تھا. جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتے, گڑ گڑاتے, اللہ سے مانگتے. حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شروع میں خلیفہ ہوئے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر جمحی سے کہا کہ آپ گورنر بن جائیں. پہلے تو صحابی, اور اس زمانے میں تو یہ ہوتا ہے مجھ سے اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ سانسد بن جائیے, میں اور آپ آپس میں جھگڑیں گے, نہیں کرسی ہمیں چاہیے. صحابہ کا یہ نہیں تھا. حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر سے کہ نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں گورنر نہیں بنوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے ناراض ہوئے, کہا ٹھیک ہے مت بنو. جب حضرت عمر کا غصہ دیکھا تو حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاتا. بن گئے, اپنے وقت کے چیف منسٹر ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کے اس زمانے کے چیف منسٹروں کا حال, وہ ایک قسم کے دیوس اور بھیڑیے بنے ہوئے انسانوں کے جسموں کے, لیکن صحابی ہوتے. کیسی سیرت اور کیسا دین ہے ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے. اور اس زمانے کے کرسی پر بیٹھنے والے لوگ وہ اپنی متکبرانہ چال چل کر لوگوں کے خون کو سینچنے میں لگے ہوئے, اور ہمارا مذہب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ پیار کی باتیں اور پیار کے الفاظ اور غیروں کے ساتھ میں پیش کیے جنہوں نے ان کے اوپر پتھر اٹھا کر مارے. حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے چیف منسٹر ہیں. کچھ لوگ آئے ان کے یہاں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اپنے یہاں کے لوگوں کی ایک فہرست میں نام لکھیے اور مجھے دیجیے, کون کتنا غریب ہے. لوگوں نے نام لکھے. حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ جو اپنے وقت کے چیف منسٹر تھے, لوگوں نے کہا یہ سب سے زیادہ غریب ہے ہمارے ملک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ وقت کا چیف منسٹر ہے، تمہارا چیف منسٹر غریب ہے اور تم غریب نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا اتنے غریب ہیں ہمارے چیف منسٹر کہ ان کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وقت کا چیف منسٹر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی منگائی، اس میں کچھ دینار رکھے اور لوگوں سے کہا کہ آپ حضرت سعید بن عامر جمحی کے پاس یہ دینار لے کر چلے جائیں۔ وہ لے کر آئے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پنی میں کچھ ہے اور کھول کر دیکھا تو دینار، کھول کر دیکھا تو دینار ہے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا لگا کہ کوئی حادثہ بڑا پیش آ گیا اور غمگین میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس زمانے میں میرے اور آپ کے یہاں اچانک خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور اس موقع پر میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عامر جمحی نے پیسوں کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی اندر سے دوڑتی ہوئی آئی، کیا ہوا ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ دعا؟ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، امیر المومنین کا انتقال نہیں ہوا، اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ بیوی نے کہا ایسا کون سا حادثہ ہے، کون سا اتنا بڑا حادثہ ہے کہ امیر المومنین کے انتقال سے بھی زیادہ بڑا ہو؟ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ دنیا آ گئی آخرت خراب کرنے کے لیے۔ یہ تو دینار ہیں، حضرت سعید بن عامر ان دینار کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ایمان کو اور میری آخرت کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وقت کا چیف منسٹر ہے اور 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلائے۔ یہ ہے صحابہ کی قربانی۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ، وہ بھی بلا کی عاشق تھی، اللہ کی، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ اور اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ اور اس زمانے کی عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمارا شوہر پیسہ لائے، چاہے وہ حرام کا ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں پیسہ آنا چاہیے، ہمیں شاندار لباس آنا چاہیے، ہمیں شاندار میک اپ کا سامان آنا چاہیے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر بتائیں کیا ترکیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ایسا کریں، یہ جو 1000 دینار ہیں آپ ان دینار کو غریبوں میں تقسیم کیجئے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری ہیلپ کریں گی اس میں؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ دونوں کے دونوں اس 1000 دینار کو سارے غریبوں میں تقسیم کر آ گئے۔ یہ حال ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ 1000 دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے پرائم منسٹر کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اس دینار کو دیکھ کر حضرت سعید بن عامر جمحی کہہ رہے ہیں دنیا آ گئی آخرت خراب کرنے کے لیے۔ ایک میرا اور آپ کا نظام ہے، پیسے کمانے کی چکر میں اور پیسے کمانے کے لیے میں اور آپ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، اس میں چاہے نبی کے طریقے کا جنازہ نکل جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے چاہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا جنازہ نکل جائے، ہمارے پاس پیسہ آئے چاہے وہ حرام کا ہو، ہمارے پاس پیسہ آئے چاہے وہ غریب کا ہو، ہمارے پاس پیسہ آئے چاہے وہ یتیم کا ہو، ہمارے پاس مال آ جائے چاہے وہ یتیموں کا، غریبوں کا یا حرام کا مال ہو، ہمارے پاس تو پیسہ آ جائے، ہم دنیا والے بنیں گے، ہمیں دنیا سے محبت کرنی ہے۔ صحابہ اکرام نے دنیا سے محبت نہیں کی، اللہ نے ان کی مدد کیوں ہی کی۔ سعید بن عامر جمحی، میرے عزیزو آپ غور کریں، میرے اور آپ کے یہاں پر کوئی سانسد ہوتا ہے، میرے اور آپ کے یہاں پر کوئی ودھایک ہوتا ہے، پہلے وہ اپنی 7 پشتوں کے لیے اپنے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میری آنے والی پشتوں کا وہ انتظام کرتا ہے۔ سعید بن عامر جمحی وقت کے چیف منسٹر ہیں اور 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ان سے کہا گیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کیا حضور پاک علیہ السلام کو تمہاری جگہ پر پھانسی دی جائے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، لیکن تکلیف ہے میرے پیاروں، ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، میں اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام کو دنوں رات تکلیف پہنچا ہے، دنوں رات تکلیف پہنچا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کر تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اپنی بچیوں کو غیروں کے اسکول میں ڈال کر تکلیف پہنچا رہا ہے،
میرے پیاروں غور تو کریں میں اور آپ کہ جس محل میں اور جس زمانے میں اور جس سماج میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ سماج کا یہ طور اور طریقہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ کہ میرا اور آپ کا اس زمانے کا کھانے کا اسٹائل اور کپڑے پہننے کا، بال کٹانے کا اسٹائل جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ کہ میرے اور آپ کے جو اخلاق ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کی سیرت اور صحابہ اکرام کا طریقہ اور صحابہ اکرام کی طرح دنیا کی نفرت ان کے دلوں میں جیسی تھی ویسی نفرت میری اور آپ کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ باتیں غور کریں گے اور جب صحابہ اکرام کی جیسی محنت میرے اور آپ کے دلوں میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خطرناک دنیا میں اور خطرناک عذاب سے اللہ بچائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس جملے پر کہا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے تھے بری طریقے سے، اور صحابہ اکرام نے کہا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب آیا تھا الا ان نصر اللہ قریب، مدد تو بہت قریب ہے، آپ پریشان نہ ہوں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ رب العالمین براہ راست یہ بات کہتا ہے کہ مدد تو میری قریب ہے، تم میرے خاص بندے ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا تھا. کیسے خالص نہیں کرتا رب العالمین ان کے لیے؟ میرے پیاروں پڑھ کے دیکھے صحابہ کی تعریف. نئی نویلی دلہن ابھی اپنے گھر میں آئی تھی، صحابہ اکرام کو حکم ہوا جہاد میں جانا ہے، وہ فوراً اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بچے گھر میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، خبر آئی کہ نہیں پہلے اسلام کو لے کر جانا ہے. وہ آگے چلتے چلے گئے رب العالمین کے پیغام کو لے کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر گئے کہ نہیں بچے بعد میں ہیں، پہلے دین ہے. اور آج میں اور آپ ہیں. اب یہ تو دور کی بات ہے، نمازوں کی سب سے بڑی ہمارے یہاں پر ترک کی جا رہی ہے. سب سے بڑی کمزوری میرے اور آپ کے یہاں پر نمازیں چھوڑنا. اس کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا جنازہ نکالنا. اس کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو نہ پڑھنا اور قرآن کریم کو نہ پڑھنا. یہ کون سی بات ہوئی؟ نبی کا امتی جو سچا امتی ہو اسے تو مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک سنت نہ پڑھے. اسے مزہ نہیں آئے گا جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کرے. اسے مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے. اسے مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے. عجیب مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. میں اور آپ دنیا کی طرف اتنے لگ گئے ہیں، اتنے غالب آ گئے ہیں، میں اور آپ دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ مجھے اور آپ کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے. میرے پیاروں جب تک رب العالمین کا خوف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. میں اور آپ رات و دن کرتے رہیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، سچی محبت ہے، سچی محبت ہے، اور نمازیں نہ پڑھیں، یہ سچی محبت نہیں ہے. سنتیں نہ پڑھیں، یہ سچی محبت نہیں ہے. ہماری بچیاں لباس غیروں کا پہنیں، یہ سچی محبت نہیں ہے. ہم لباس غیروں کا پہنیں، یہ سچی محبت نہیں ہے. کھڑے ہو کر پانی پئیں، اسٹائل کے ساتھ کھانا کھائیں. میرے پیاروں بڑا خطرناک معاملہ ہے. آپ یقین جانیں مسلمانوں کے یہاں آپ دیکھیں میرج ہال میں جا کر کتنی بربادی میں اور آپ کھانے کی کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی جاتا ہوں کہیں شادی میں پروگرام میں، بعض کے ٹیبل کے نیچے تو کم سے کم 5-5 کلو روٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ٹھیک ٹھاک روٹی ہوتی. کیا رب العالمین نے رزق مجھے اور آپ کو بربادی کے لیے دیا ہے؟ کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم روٹیوں کو پھینکو؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ تم بربادی کرو؟ لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ بربادی ہوتی کیوں ہے. اگر یہ کھانا جو میں اور آپ اس زمانے میں کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں اگر یہ سنت کے طریقے پر ہوتا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، خدا کی قسم یہ روٹیاں برباد نہ ہوتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگی میں بھر گیا. جب یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگی میں آ گیا اور پیغمبر اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جب میرے اور آپ کی زندگی سے نکل گیا تو مجھے اور آپ کو پھر بربادی کرنے کا تو موقع مل چکا ہے. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہوتا، اگر ان کی محبت اور ان کے طریقے سے پیار ہوتا تو وہ کھانا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا اور بتایا ہے وہ کھانا جب ہوتا تو یہ روٹیوں کی بربادی نہ ہوتی. اور جو اس زمانے میں شادیوں کے اندر 3-3 کنٹل گوشت پک رہا ہے، یہ 3-3 کنٹل بھی گوشت نہیں پکتا. یہ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے عالم کی ایک بات ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ دسترخوان لگائیں نیچے اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور بسم اللہ کے ساتھ جب کھانا شروع ہوگا وہ کھانا جو آپ 3 کنٹل کے اندر میں لوگوں کو نپٹا رہے ہیں انشاءاللہ جب بسم اللہ پڑھی جائے گی اور پیارے آقا کے طریقے پر وہ کھانا کھایا جائے گا اس کھانے میں برکتیں ہوں گی اور اتنے لوگ اس کھانے کے آدھے میں نپٹ جائیں گے جتنے آپ پورے میں نپٹائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ طریقہ لے کر آئیں پیغمبر اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن عجیب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار نیچے کھلائیں گے تو انسٹ ہو گیا ہم کہ اس میں یہودیوں کا طریقہ تو ختم ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ تو ماڈرن زمانہ ہے آپ کہاں سے نیچے بٹھا کر کھلا رہے ہیں. میرے پیاروں میں اس انسان پر لعنت کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے میں اپنی اوقات اور اپنی عزت کو سمجھتا ہو. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا والوں کے طریقے میں عزت سمجھتا ہو وہ انسان نہیں ہے. وہ سچا عاشق نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا. وہ سچا عاشق نہیں ہے دین کا. وہ سچا عاشق نہیں ہے اللہ کا. سچا عاشق تو وہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی زمانہ آ جائے لوگ کتنے ماڈرن ہو جائیں کیسی تعلیمات چلنے لگے کیسا زمانہ آ جائے لوگ چاہیں کھڑے ہو کر کھانا کھائیں لیکن میرے آقا کا طریقہ ہے ہم نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. میرے آقا کا طریقہ ہے ہم لباس پورا پہنیں گے. میرے آقا کا طریقہ ہے ہماری بچیاں نقاب میں رہیں گی. ہمارے آقا نے بتایا ہماری نکاح غیر محرم پر نہیں پڑے گی. اگر انسان اس پر چلے گا انشاءاللہ جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مدد کی موسیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدد اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ظالم بادشاہ میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہے اللہ وہ مدد بالکل کرے گا. اللہ جب 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے میرے پیاروں آپ خود غور کریں جو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو کیا وہ اپنے بندے کو کسی غیر کے حوالے کرے گا. اللہ خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرے طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 10 ہاتھ تمہاری طرف کو آؤں گا. آپ ایک جملہ اللہ سے کہیں ندامت کے 2 آنسو بہائیں اور اللہ سے کہیں مالک یہ خطرناک وقت ہے یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں شرک کی آندھی چلی ہوئی ہے اور ہماری لڑکیاں اس میں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں بچا لے ہم نے بڑے گناہ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے گا. آخری بات عرض کر دوں ایک بہت بڑے وکیل صاحب ان کے تجربے کے مطابق میں اور آپ جتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں 2014 سے 2022 تک تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے. آپ کو یقین نہیں ہے اگر خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت میں معلوم کیا اے نوجوانوں بتاؤ تمہاری بہنیں تمہاری موجودگی میں غیروں کے حوالے کیوں گئی. اے ماں باپو بتاؤ تمہاری موجودگی میں تمہاری لڑکیاں غیروں کے رشتوں میں کیوں گئی. انہوں نے کیوں مذہب اختیار کیا غیروں کا. اللہ کی قسم میں اور آپ نہ بچ سکیں گے. یہ تعلیم محمد الرسول اللہ کی دلانی پڑے گی. اس وقت تک دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لے کر چلیں محمد الرسول اللہ کے کلچر کو. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا آپ دعوت کو لے کر جائیں محمد الرسول اللہ کی. آپ دعوت کو لے کر جائیں صحابہ اکرام کی. آپ سیرت کو لے کر جائیں آقا محمد الرسول اللہ کی اور لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ دین ہے ہمارا. کہ ہمارے تو صحابہ بھی ایسے تھے وقت کے چیف منسٹر ہیں ان کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا لیکن غریبوں کو بھوکا نہیں مارا. آپ جب یہ تعلیمات لے کر غیروں میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی. لیکن افسوس تو یہ ہے وہ تعلیمات تو دور کی بات. آپ دیکھیں اب جمعہ ہوا اب یہ مسجد کھلے جمعے کے بعد میں پھر یہ مسجد 1 صف 1.5 صف 8 9 10 12 نمازی رہ جاتے. یہ طریقہ نہیں ہے امتی کا. امتی تو وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اگر کوئی مسئلہ آتا گھر میں کھانے کی کمی ہوتی اللہ سے رو رو کر بلک بلک کر دعا کرتے مالک ہمیں اس چیز کی کمی مالک ہمیں اس چیز کی کمی. کبھی دنیا کو انہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کی جیسی دنیا سے نفرت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.